ڈاکٹر صاحب میں اس کی ٹائمنگ پر بات کرنا چاہ رہی ہوں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں مغرب میں یوکرین روس وار چل رہی ہے, ایک طرف غزہ وار چل رہی ہے. اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو یہاں کچھ ہمیں سکون دکھائی دے رہا تھا اس لحاظ سے. دہشت گردی تھی آلدو, لیکن ایسے ممالک کے بیچ براہ راست کوئی تنازع نہیں تھا. اب یہ تنازع ابھرنا اور جس طرح سے واقعہ ہوا, واقعے کی ٹائمنگ دیکھیں, فوراً ایف آئی آر درج کر دی گئی بغیر کسی شواہد کے اور تحقیقات کے, تو اس کے پیچھے آپ کو مقصد کیا لگ رہا ہے اور ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اس کی؟ آپ اس کو اتنا نہ بنائیے کہ یوکرین سے لنک ہو رہا ہے, کبھی اس غزہ سے لنک ہو رہا ہے. یہ ایک ریجنل کانٹیکسٹ کے اندر ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ پاکستان پہ ایک الزام لگا کے جو ہے اپنے آپ کو سرخرو کیا جائے, ہمدردی حاصل کی جائے, کیونکہ ٹیررزم ایک ایسا ایشو ہے جس پہ انٹرنیشنل ہمدردی آپ کو مل سکتی ہے. اور اسی لیے سٹیٹمنٹس آئی ہیں جو کہ روٹین سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, لیکن سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور ایک لحاظ سے ایک تیر میں دو شکار ہو جاتے ہیں. پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا ایک اپرچونٹی ملتی ہے اور اپنے لیے ہمدردی حاصل کرنے کا ایک موقع ملتا ہے. لیکن کیا دنیا دیکھتی رہی کہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر تو ہم ہوئے ہیں اور قربانیاں بھی ہم نے دی ہیں؟ دیکھیں یہ باتیں یہ مجھ سے نہ کریں آپ یہ باتیں, اس لیے کہ ان کے پیچھے بڑی تلخ سٹوریز ہیں اور بہت انٹرنیشنل پولیٹکس کا ڈائنامکس ہے اس کے پیچھے, جس کی وجہ سے یہ ایسا ہو جاتا ہے. تو جہاں تک پاکستان کا رسپانس ہے وہ میرا خیال ہے کہ اچھا ہے, میجرڈ ہے, کیلکولیٹڈ ہے اور ڈپلومیٹک ہے اور ایکول ہے. یعنی جو انڈیا نے اقدامات اٹھائے, پاکستان نے میچنگ اقدامات اٹھائے ہیں. پاکستان نے چیز کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی ہے, جو کہ ایک رسپانسبل کنٹری کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے, جس کا پاکستان کو ڈیویڈنڈ انٹرنیشنل لیول پہ ملے گا. کہ پاکستان سچویشن کو ایسکلیٹ نہیں کر رہا, انڈیا نے سچویشن ایسکلیٹ کی ہے کہ بغیر کسی ایویڈنس کے 10 منٹ ہوئے تھے کہ وہاں کی جو نیوز چینلز جو ہیں انہوں نے تو پاکستان پہ فیصلہ کر دیا تھا کہ پاکستان نے کروایا. پھر اس کے بعد انڈین گورنمنٹ نے بھی یہی جو ہے وہ بات کی ہے. تو اس لیے پاکستان نے صحیح کیا. ایک تو یہ ہے کہ ڈپلومیٹک کنیکشنز کو اپنے یوٹیلائز کیا ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو انہوں نے مختلف کنٹریز خصوصاً یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیا, اس لیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا وائس پریزیڈنٹ انڈیا کے اندر تھا. جو ٹائمنگ کی بات کرتے ہیں وہ صرف یہ ہے اہم نقطہ کہ انڈین وائس پریزیڈنٹ وہاں تھا. ڈاکٹر صاحب ایگزیکٹلی سن 2000 میں بل کلنٹن بھی بھارت کے دورے پر تھے جب 35 سکھوں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. تب بھی کشمیریوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو مماثلت ہے ان دونوں واقعات میں؟ دیکھیں یہ انڈیا کی ایک اسٹریٹجی ہے, لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کو انڈیا نے تو وہاں کینیڈا میں بھی ٹیررزم کیا ہے, حکومت نے یو ایس کے اندر بھی خالصتان لیڈروں کو مارنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں سے تعلقات اس کے صحیح چل رہے ہیں. تو ذرا اس پہ آپ غور کریں نا کہ کیوں اتنا کچھ ہونے کے باوجود, پتہ ہے کہ انڈیا کا ٹیررزم میں رول ہے, اس کے باوجود انٹرنیشنل لیول پہ اس کے ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, تو اس میں اب یہ ہے کہ پاکستان نے جو کام یہ کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے اور اسی حساب سے رسپانس دیا ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ انڈس واٹر کا, اس کو یونیلیٹرلی کوئی بندہ کوئی پارٹی ختم نہیں کر سکتی. وہ تو یہ ہے کہ اگر پانی کم ہوگا, انڈیا پانی تو روک نہیں سکتا کیونکہ اتنی کیپیسٹی انڈیا کی سٹوریج کی نہیں ہے کہ پانی جیلم کو اور چناب کو ہی مینوپولیٹ کرتے ہیں نا وہ, تو کہ وہ پانی کو پانی کم کر سکتا ہے, وہ یہ کیپیسٹی ہے انڈیا کے پاس. ہمارے پاس کیا آپشن ہے صحابی جاہریت کا, ہم کیسے جواب دیں گے؟ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو جو انٹرنیشنل لیول پہ لوئر رائپیرین کے رائٹس کا ایشو ہے وہ یو این کے اندر بڑی آسانی سے ریز ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ معاہدہ ورلڈ بینک کے تھرو ہوا تھا. ورلڈ بینک میں بھی آپ اس کو ریز کر سکتے ہیں کیونکہ یونیلیٹرلی اس کو نہیں کر سکتے. جہاں آپ نے بات کی ہے نا کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم وہ کیا ہے, ہاں یہ بے معنی گفتگو ہے. اچھا, وہ اس لیے کہ جو شملہ معاہدہ ہے وہ ٹائم باؤنڈ تھا, یعنی شملہ معاہدے کی ریلیونس تھی ان مسائل سے جو 1971 کی جنگ سے پیدا ہوئے تھے. اس وقت وہ آپریشنل ٹریٹی نہیں ہے, ختم. جو اس نے رول 76 تک ریلیشن نارملائز ہو گئے تھے, پرزنرز آف وار پاکستان کے واپس آ گئے تھے,
انڈیا سے جو ہے تعلقات روٹین پہ آ گئے تھے. اس کے علاوہ ایک کشمیر کو کس طرح ڈیل کرنا ہے وہ پرپوزل اس کے اندر ہے, جس میں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو اور انڈیا کا پوائنٹ آف ویو میں فرق ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر آپ اس کو بند بھی کر دیں گے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا, بیکاز وہ آپریشنل نہیں ہے. ہسٹوریکل اس کا ریفرنس ہے. ہماری ہسٹری میں شملہ ایگریمنٹ بہت اہم ہے. 72 میں, جولائی 72 میں ہوا تھا. اس کا تعلق 1971 کی جنگ سے ہے. تو اس لیے اس کو تو آپ ایک طرف رکھیں, لیکن پاکستان کو یہ چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو انہوں نے کام شروع کیا وہ بالکل صحیح کیا ہے, کیونکہ ان کا انٹریکشن تمام میجر پاور جو یو این کے پرماننٹ ممبر ہیں ان سب کو انہوں نے یہ کمیونیکیٹ کر دیا ہے کہ پاکستان نے کیا ایکشن لیا ہے, کیا اس میں ڈیفیشنسیز ہیں اور کس طرح اس معاملے کو جو ہے وہ ڈیل ڈاکٹر صاحب ہمارے اقدامات کا کیا اثر ہوگا انڈیا پر, اسپیشلی جو ہم نے فضائی حدود کی خلاف ورزی اور پھر بارڈر کے راستے جو تجارت ہے, کوئی تھرڈ کنٹری کے ساتھ بھی اگر انڈیا کی تجارت ہے وہ بھی یہاں سے نہیں ہے. دیکھیں افغانستان ہے اور تھرڈ کنٹری کے انڈیا پاکستان کے تھرو سے ایک ہی ملک سے تجارت ہے نا, اور اس میں بھی افغانستان انڈیا چیزیں بھیج سکتا ہے لیکن انڈیا کی چیزیں افغانستان واگا کے تھرو نہیں جا سکتی. اچھا, یہ پہلے سے تھا. تو یہ ہے کہ افغانستان اپنی چیزیں نہیں بھیج سکے گا. جہاں تک وہ ہے ایئر سپیس بند کرنے کا تعلق ہے, اس کا براہ راست انڈین گورنمنٹ کو نقصان نہیں ہوتا, انڈین ایئر لائنز کو نقصان ہوتا ہے. اس میں ایک دو سرکاری ایئر لائن ہے تو اس کا پھر آپ کہہ لیں حکومت کو ہوتا ہے, لیکن یہ ایک پیونیٹیو میجر ہے جو کہ یعنی کہنا چاہیے ایک ایسا نان ملٹری پیونیٹیو میجر, اس کو ہم کہتے ہیں غیر فوجی جو ہے اقدام ہے, اور جو کہ صحیح اقدام ہے, اس کا اثر پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جو پاکستان نے اقدامات اٹھائے ہیں آگے نہیں بڑھائی, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک ریسیپروکل بیسس پہ جو انہوں نے کیا ہے وہی انہوں نے کیا, اور جو کہ اچھی پالیسی ہے, ایک اسٹیٹسمین شپ اور ایک پروڈنس پاکستان کی پالیٹکس میں ہمیں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن ان کو چاہیے کہ یہ اپنی گفتگو کو زیادہ ایکٹیو کریں امریکہ کے ساتھ, روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ, کیونکہ یہ وہ انگلینڈ کے ساتھ بھی, سعودی عرب کا رول بھی ہو سکتا ہے. سعودی عرب کا براہ راست جو ہے وہ رول جو ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ سعودی عربیہ کا اتنا انفلوئنس نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے اگر سعودی عربیہ کچھ کہے گا, ویسے تو بریف آپ کو کرنا چاہیے, سعودیہ کو بھی یو اے ای کو بھی بریف آپ کو کرنا چاہیے, تاکہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آئے. جو انڈیا جو پروپیگنڈا کرتا ہے کہ فلاں پاکستان بیسڈ گروپ نے یہ کارروائی کی ہے, اس کو آپ نیوٹرلائز کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آپشن کو بڑا ایکٹیولی استعمال کرنا چاہیے, تاکہ اگر انڈیا کوئی سرجیکل سٹرائک کرنے کی کوشش کرے لائن آف کنٹرول پہ یا لائن آف کنٹرول کے دوسری سائڈ پاکستان کی سائڈ پہ. ڈاکٹر صاحب کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے انڈیا سے, کوئی فوجی کارروائی, یا پھر خواجہ آصف صاحب نے فرمایا تھا کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, دہشت گردی تو وہ تو ایک پرانا سسٹم چل رہا ہے, وہ چلتا رہے گا, آگے پیچھے ہوتی رہے گی. لیکن اصل جو وری کرنے کی بات ہے کہ انڈیا یہ کوئی بڑی جنگ کا تو امکان فوری طور پہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو سرجیکل سٹرائکس ہیں جو کہ انڈیا ماضی میں بھی 2019 میں فروری میں اس نے کیے تھے, جس کا پاکستان نے مؤثر جواب دیا تھا, تو اس میں یہ ہے کہ اس قسم کی کارروائی کہ جی ہم ٹیررسٹ سینٹر کو ہم ڈسٹرائے کرنے کے لیے ہم نے یہ کارروائی کی ہے, تو اس کے لیے ہماری سیکورٹی فورسز الرٹ ہیں, ایکوپڈ ہیں, اور وہ ماضی میں بھی کامیاب ہوئی ہیں, اس دفعہ بھی وہ کامیاب ماضی میں چائے پلا کر بھیجا تھا, اس بار بھی کوئی ایسا ہی یا اس سے بھی بہتر انتظام کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان؟ دیکھیں, جو اس وقت آپ کو یونٹی نظر آتی ہے نا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان پہ جھوٹا الزام لگا کر ایک نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ پاکستان کے لیے کریٹ کیا ہے, اور اس تھریٹ کی وجہ سے ہماری جو جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں ان کے جو آپس کے جھگڑے ہیں, تنازع ہیں, ان کو انہوں نے ایک طرف رکھتے ہوئے ملک کے لیے اور قوم کے لیے جو ہے ایک سٹینڈ لیا ہے ہندوستان کے غیر ذمہ دارانہ رویہ کے خلاف. اور بین الاقوامی سطح پر اس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ پاکستان میں کم از کم چند معاملے ایسے ہیں, قومی بقا کا جو معاملہ ایک ایسا ہے جس پہ کہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور یہ ہم آہنگی جو ہے ایک اچھی بات ہے, لیکن اس کو زیادہ سٹریچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا ہی میں کہوں گا, بس یہ
ایک خاص کانٹیکسٹ کے اندر آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے.